بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ازدواجی زندگی کے مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے شوہر کی محبت۔ میاں بیوی کے مزاج میں موافقت اور ہم آہنگی ہو تب ہی ازدواجی زندگی کا صحیح معنوں میں سکون اور چین نصیب ہو سکتا ہے، ورنہ زندگی بے کیف اور بے مزہ ہو جاتی ہے۔ عورت کتنی ہی پڑھی لکھی اور خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اسے شوہر کو اپنا بنانا نہیں آتا تو سمجھیے اسے کچھ نہیں آتا۔ وہ کبھی بھی شوہر کا اصل پیار اور محبت حاصل نہیں کر سکتی، اور شوہر کو اپنا بنانے اور اپنا تابع کرنے کی سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ اس سے پرخلوص محبت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، دل و جان سے اس کی خدمت کی جائے۔ جن گھرانوں میں خواتین اپنے شوہروں سے سچی محبت اور ان کی فرما برداری کرتی ہیں، ایسے گھرانے ہمیشہ لڑائی جھگڑوں اور فتنہ فساد سے پاک و صاف رہتے ہیں، اور میاں بیوی کا جوڑا سکھ، چین اور اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن جن گھرانوں میں عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کی ہر بات کا جواب ترش روئی اور سختی سے دیتی ہیں، تو ایسے گھرانے بہت جلد جہنم کا نمونہ بن جاتے ہیں، اور برکت و بھلائی وہاں سے رخصت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، بیوی کی محبت ہی شوہر کے لیے سرمایہ زندگی ہے، صحت کا مدار ہے، جوانی کی بقا ہے، اس کے ایمان کی تکمیل ہے، اس کے دین کی تقویت ہے، اس کی جنت ہے۔ ذرا غور کیجئے، آخر جنت میں جب بزم کائنات دلہا جنت حضرت آدم تشریف لاتے ہیں تو کس چیز کی جنت میں کمی محسوس ہوتی ہے؟ ہر طرف نعمتوں کی بارش، جنت کا چپا چپا انوارات الہیہ سے منور، فرشتوں کی چہل پہل، جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اب کس لطف و مسرت کی کمی ہے، کس مال و دولت کی قلت ہے، کس جاہ و عظمت کی کمی ہے، لیکن ان سب کے باوجود اپنے دل کا ایک گوشہ آدم علیہ السلام خالی پاتے ہیں، دل کو تسکین دینے والی دوا کی اب تک کمی پاتے ہیں، اور پھر سوچئے جنت میں کمی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ ہر ممکن لذت خدمت کے لیے حاضر۔ اگر کمی تھی تو عورت ذات کی تھی، اگر دل کا کوئی گوشہ خالی تھا تو وہ عورت ذات کے لیے تھا، اگر بیماری کے لیے کوئی دوا باقی تھی تو وہ عورت کی ذات تھی، جس کو قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے، خلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ پھر یہ نہ ہوا کہ جنت کی لذت مادی میں کچھ بڑھا دیا جائے، سرور و جانی کے سامان میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، بلکہ تخلیق ہوتی ہے آدم علیہ السلام ہی سے ملتی جلتی، لیکن پھر بھی اس سے ذرا الگ ایک اور مخلوق کی۔ تو میری بہنوں، قرآن پاک کے ان بلیغ جملوں کے اوپر آپ غور کریں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں محبت، راحت، سکون، شفا، دلوں کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک، پریشانیوں اور غموں کا علاج، کمزوروں کی طاقت اور قوت، سب چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، اور حضرت آدم کا دل اب جا کر تسکین پاتا ہے، اب اپنے وجود کی تکمیل محسوس کرتا ہے۔ نوازشوں اور بخششوں کی تکمیل جب ہی ہوا کرتی ہے جب بیوی حاصل ہوتی ہے، اور بیوی بھی اگر حقیقی معنوں میں رفیقہ سفر ہو، اچھی محبت کرنے والی ہو، آپ کا خیال رکھنے والی ہو، تو کیا ہی بات ہے۔ بیوی کی اطاعت و خدمت سے اپنی جوانی کی بقا بڑھتی ہے، اور مرد ذکر، عبادت اور ہر طرف اللہ کے احکامات کے لیے دوڑا چلا آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو میری بہنوں اپنی نظر میں رکھو، نامحرموں پر نظر پڑنے سے اپنی حفاظت کرو، شرم و حیا کے ساتھ قائم رہو، ورنہ اللہ نہ کرے اگر کسی عورت میں ان صفات کی جھلک نہیں تو ایسی عورت، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ سے میں پناہ چاہتا ہوں ایسے ماحول سے جو میرے لیے فتنہ بنے، ایسی اولاد سے جو میرے لیے مصیبت بنے،
ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور تمام مسلمانوں کے بچیوں کی ایسی خصلتوں سے حفاظت فرمائے جس کے ذریعے سے وہ شوہر کی جوانی برباد کریں اور اس کی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیں، اور اللہ ہر مسلمان کی حفاظت کرے، اس کے مقدر میں ایسی بیوی آ جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبریاں دی ہوں، اور ایسے لوگوں سے، ایسی عورتوں سے حفاظت عطا فرمائے جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آپس کے اندر میاں بیوی کو پیار، محبت اور مودت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔